بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد شاہد اور میرے ساتھ موجود ہیں آج چیئرمین چوک اعظم تحصیل بناؤ تحریک جناب مرزا محمد رضوان بیگ صاحب. مرزا محمد رضوان بیگ صاحب ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں اور صحافت کے اندر ان کا ایک اپنا نام ہے. ڈسٹرکٹ لیا میں اس وقت ڈسٹرکٹ رپورٹر ہیں سما نیوز کے. تو آج ہم ان سے بطور چیئرمین تحصیل بناؤ چوک اعظم ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے. آج سی ایم پنجاب اور وزیر اعظم پنجاب صاحب وہ یہاں پہ تشریف لائے لیا کے اندر اور ان کے ساتھ معاملے خصوصی شہباز گل صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی. اس میں جو ڈسٹرکٹ کی میڈیا ٹیم تھی ان کی گفت و شنید ہوئی. ہم اس حوالے سے مرزا رضوان بیگ صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ انہوں نے آج تحصیل کے حوالے سے پھر وہاں پہ اپنی آواز بلند کی. چوک اعظم اور گرد و نواح کے باسی ان کو اس بات پہ داد دیتے ہیں, خراج تحسین پیش کرتے ہیں. مرزا صاحب آپ بتائیے گا کہ آج وہاں پہ کیا بات ہوئی آپ کی شہباز گل صاحب سے اور بقایا کیا لائے عمل رہا سی ایم پنجاب کا اور وزیر اعظم پاکستان کا. انہوں نے تحصیل کے حوالے سے کیا بات کی اور آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا؟ جی مرزا صاحب. سب سے پہلے تو شکریہ شاہد بھائی. میں بطور جرنلسٹ وہاں اس مقدمے کو لے کے نہیں گیا. میں چوک اعظم کے شہریوں کے کا بطور وکیل پیش ہوا. میں فرزند چوک اعظم کے طور پہ وہاں میں نے بات کی. انہیں کہا کہ ہمارے دو ہی مطالبات ہیں. سب سے پہلا مطالبہ تو یہ ہے کہ ہمارے شہر میں لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. لوگ کہنے اٹھائے صبح و شام سڑکوں کے اوپر ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں, نہر سے پانی بھر کے لاتے ہیں. تو ہمیں پینے کا صاف پانی شہر میں کوئی واٹر سپلائی اسکیم دے دیں تاکہ لوگوں کو پانی ملے اور ہماری بلدیہ کا جو مستقل طور پہ کوئی ریونیو بڑھ سکے. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ چوک اعظم کا درینہ مطالبہ تحصیل ہے. 12 دسمبر 2012 کو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے چوک اعظم میں ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے اس وقت ان کے ساتھ تھے, میزبان تھے اعجاز احمد گل صاحب اور چودھری خالد رندھاوا صاحب. یہ لوگ ان کے میزبان تھے. انہوں نے تب یہاں تحصیل بنانے کا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو چوک اعظم کو تحصیل بنائیں گے. تو اس مطالبے کو یاد دلوانے کے لیے میں نے اپیل کی, کیونکہ ہم تو اپنی اپیل لے کے اپنا مطالبہ لے کے وزیر اعظم کے پاس جانا چاہتے تھے, وزیر اعلیٰ کے پاس جانا چاہتے تھے. لیکن ہماری جو ایجنسیز تھیں انہوں نے رپورٹ کی کہ چوک اعظم کے باسی کوئی احتجاج کرنا چاہتے ہیں, پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کے لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں. کروڑ لالیسن سے کبھی شاہ صاحب کی قیادت میں کوئی پانی دو کی تحریک شروع ہوئی تھی, وہ احتجاج جب گورنمنٹ نے دیکھا کہ بہت سارے احتجاج شروع ہو رہے ہیں تو انہوں نے فوراً اس کو کلوز کیا اور سارا جو افتتاحی تقریب تھی اس تقریب کو محدود سے محدود تر کر دیا گیا کہ صرف 97 لوگ ڈسٹرکٹ لیا کے شامل ہو سکے اور ڈویژن پورے کے ایم پی ایز ایم این ایز اس میں شامل تھے. ملتان سے کچھ ایم پی ایز احمد ڈوگر صاحب ہو گئے. تو ہماری رسائی مقامی میڈیا کی بھی بند ہو گئی اور مقامی عام آدمیوں کی بھی اس پنڈال تک اس تقریب تک ایکسیس انہوں نے بند کر دی. تو پورے لیا کو تقریباً آدھا کلومیٹر سرکل میں پورے لیا کو انہوں نے سیل کر دیا اور جو بھی شخص وہ اپنا دعوتی کارڈ دکھاتا تھا صرف اسے دکھلانے کی اجازت تھی. تو اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے ہم نے پلان کیا کہ ہم اگر چوک اعظم میں کیمپ لگائیں تو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم ہوائی سفر سے آ رہے ہیں, انہیں کیمپ کا کیا ہے پتہ چلے گا. انتظامیہ کو آلریڈی پتہ ہے کہ ہم تحصیل مانگ رہے ہیں. تو ہم دوستوں نے پورے پینل نے, ہماری مرکزی باڈی ہے اور ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا کے ممبر ہو گئے, ینگ یوتھ ہو گئے ہمارے چوک اعظم کی, جو ہمارے ممبر ہیں جن کو ہم بلا سکے اور جو نہیں آ سکے وہ بھی ممبر ہیں, ہم نے سب کو اکٹھا کیا, مشاورت کی اور مشاورت کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ معاون خصوصی شہباز گل صاحب کے سامنے ہم اپنا مطالبہ رکھیں گے کیونکہ ہم انہیں ملنے جا رہے ہیں. تو ہم نے کیمپ لگانا مؤخر کیا, احتجاج بھی مؤخر کرنا پڑا کہ ہمیں رسائی نہیں تھی, ہم احتجاج کس کے سامنے کریں. آج صبح
शहबाज गिल के साहब के साथ बात हुई जब, तो मैंने उन्हें कहा कि गिल साहब ये हमारे 2 सवालात हैं। तो जब तहसील की बात आई तो उन्हें मैंने बार बार ये कहा ना कि मुझे नहीं मालूम कि हमारे मेंबरान असम्बली आप तक आपका वादा आपको याद क्यों नहीं करवा रहे या करवाने में कामयाब हुए या नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेंबरान असम्बली हमें बार बार रंधावा बरादर जब भी मिलते हैं तहसील का कहते हैं। गुज़िश्ता रात रफ़ाकत गिलानी साहब ने और नियाज़ चक्कर साहब ने भी कहा कि चौकाज़म में तहसील की तहरीक इंसाफ की बका तहसील के साथ मुंसलिक है। तो लिहाजा के ये मुतालबात हमारे पास पहुँच चुके हैं। कल रात शम्स खान लियाजी ने वज़ीर आज़म तक भी, वज़ीर आला तक ये सारा पैगाम पहुँचाया। लाहौर से भी हमने कोशिशें करके अपने जो दोस्त सहाफ़ी दोस्त थे उनके ज़रिए अपना पैगाम हम वज़ीर आला तक पहुँचा चुके थे। और इस्लामाबाद के दोस्तों का शुक्रिया कि उन्होंने भी हमारा पैगाम वज़ीर आज़म तक पहुँचाया। ऐसा नहीं है कि डैया में वो लोग आए और उन्हें हमारे मुतालबे का नहीं पता था। हमने सारी तगोदो की और पसे पर्दा बहुत सारी कोशिशें हुई। हमारे लोग चाहते हैं कि हम कैंप लगाएं और कैंप लगाने से बिल्कुल कभी तहसीलें नहीं बनती। हमने उसके ऊपर शहबाज गिल साहब ने हमें कहा है कि ये तहसील का जो इशू है वो अब काम, क्योंकि फ़ाइल स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ से फ़ाइल मुरतब हुई, कमिश्नर ऑफिस तक गई, वहाँ सारा कुछ उसके ऊपर काम हुआ और रेवेन्यू बोर्ड को रेफ़र हो चुकी है। रेवेन्यू बोर्ड के ऊपर रेवेन्यू बोर्ड में उसके ऊपर काम जारी है, वहाँ से फ़ाइल आगे फॉरवर्ड होगी। जो तहसील का तकरीबन बुनियादी ढांचा कंप्लीट कर लिया गया है। तो मिर्ज़ा साहब, मैं यहाँ पे एक बात करता चलूँ, क्या आप समझते हैं कि हमारी फ़ाइल वहाँ पड़े रहने से और हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, जिस तरह का लाएमल तहरीकों का होता है, कोई नेक्स्ट एहतजाज या हमें एहतजाजी कैंप या हमें कहीं जाकर जो हकाम बाला हैं उनसे मिलने की कोशिश हमें करनी होगी? इस हवाले से ऐसा हरगिज़ नहीं है। शाहिद भाई, पहली बात तो ये है कि ये पहला टेन्योर है कि मेंबरान असम्बली हमें सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो हमेशा हमें हमारी मुखालफत की गई तहसील के मुतालबे पे। एक वाहिद शख्सियत हैं सरदार शहाबुद्दीन अहमद खान सियड़, जिन्होंने इसके ऊपर मुकम्मल काम किया और जितने भी सियासी अकाबरीन थे उस वक्त उनको उनकी सरजनिश भी बर्दाश्त करनी पड़ी कि ये आप क्या नया शरारत कर रहे हैं, चौकाज़म तहसील बन गई तो लिया को फंड्स कहाँ से आएंगे। इस तरह के बहुत सारे फिक्रे हमने अपने बुज़ुर्गों से सुने। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उन्होंने काविश की है और उनको इसका क्रेडिट जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो रेवेन्यू बोर्ड में पूरी कोशिश करेंगे फ़ाइल को फॉरवर्ड करवाने की। अगर उनका काम नहीं हो रहा, वो नहीं हो पा रहा, वो मैं जहाँ काम आ सकता हूँ मुझे कहें, मैं अपने दोस्तों को कह दूँ। देखिए, दफातर में हर किसी का ताल्लुक़ होता है, शहरों बड़े शहरों में भी ताल्लुक़ होता है, हर बंदे का तरीका का अपना है काम करता है। मैं तो खुली ऑफ़र करता हूँ अपने मेंबरान असम्बली को, कोई काम आपका रुका हुआ है, जहाँ हमारी नौजवानों की जहाँ ज़रूरत पड़े हम हाजिर हैं। तो ये पहला टेन्योर है कि चौकाज़म का MP है और इतना ज़्यादा हम इसके ऊपर शोर कर रहे हैं। इससे पहले हमें बुज़ुर्गों ने बताया और शहर में बहुत सारा वावेला है कि 2010 में पैनाफ्लेक्स लगे थे शहर में और तहसील का इशू को उजागर करवाया गया था। मैं उसके ऊपर इंतहाई माज़रत ख्वाह हूँ। शायद लोगों ने दुकानों में बैठ के पैसे दिए थे कुछ शहर के लोगों को कि पैनाफ्लेक्स लगा दें, लेकिन वो दीवारों पे ऊपर पैनाफ्लेक्स लगाने वाला, वो कील ठोकने वाला ये आजिज़ और नातवा बंदा है। हमारा दोस्त गुलजेब, उसका कंधा ना बाजू ये हंस के हड्डी टूट गई थी। पैनाफ्लेक्स लगाते हैं। यूसुफ अहमद साहब को सलाम पेश कि उन्होंने उस वक्त पैनाफ्लेक्स लगाए। शाद फारूक साहब हैं, फारूक हाशमी साहब हैं, तनवीर शानी साहब, जिन्होंने सबने मेहनत की। तो ये लोग धूप में जले, इन्होंने सीढ़ियाँ उठाई, इन्होंने पैनाफ्लेक्स लगाए। तो जो लोग दुकानों में बैठ के 200-200 रुपया दे रहे थे, 300-300 रुपया, वो कहते हैं कि हमने बहुत काविशें की, वाकई की। देखिए, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ उनका कुछ हिस्सा नहीं है, लेकिन उस वक्त आपका ट्रेंड उस वक्त भी गलत था। शहर में पैनाफ्लेक्स लगाने से तहसीलें नहीं बनेगी, कैंप लगाने से तहसीलें नहीं बनेगी।
آپ یہاں سے وفد بنائیں, آپ جا کے ممبر بورڈ آف ریونیو کو بیٹھیں, آپ وزیر بلدیات کو ملیں, آپ کوشش کریں وزیر اعلیٰ کو ملیں. آپ اگر نہیں ملیں گے تو یہاں ایک دوسرے کو کہنے سے, ایک دوسرے کے ارد گرد احتجاج کرنے سے, ایک دوسرے کے خلاف کٹ پنچایت کرنے سے تحصیلیں نہیں بنے گی. تو تحصیل بنانے کے لیے ہمیں پراپر لاہ عمل کی ضرورت ہے. ہماری ٹیم نے بہت سارا کام کیا. ابھی ہم نے تنظیم بنائی, اپنا چوکاظم تحصیل بناؤ تحریک کی عمر تقریباً 7 سے 8 سال ہے, اور تنظیم کو لانچ کیے ہوئے ہمیں تقریباً 3 سے 4 مہینے ہو گئے. تو رمضان المبارک آ گیا, جس کی وجہ سے ہمیں کام روکنا پڑا, اور اچانک پھر یہ دورہ تھا, اور ہم نے اچانک میٹنگ کالز کی. 2-3 میٹنگز کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ بیوروکریسی نے جیسی ہماری ایکٹیویٹیز دیکھی, انہوں نے ہمیں روکنے کی کوشش کی. اور روکنے کی کوشش یہی ہے کہ انہوں نے اپنے پروگرام کو محدود سے محدود تر کیا کہ ڈسٹرکٹ لیا میں 10 سے 12 احتجاج ہو رہے ہیں. تو ان احتجاجوں کا راستہ روکنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا, وہیں پہ ہیلی کاپٹر اتارا, وہیں بیٹھے, وہیں سب کو بلایا, میٹنگز کی. بھائی اتنا آپ محدود رہنا چاہتے تھے تو لیا کیوں آئے؟ آپ سب کو وہیں بلاتے لاہور میں, وہاں بیٹھ کے افتتاح کرتے اور کھانا کھلاتے, واپس بھیج دیتے. بہرحال جو بھی ہوا, ہمارے پاس وہ مہمان تھے, ہمیں خوشی ہوئی کہ وزیر اعلیٰ ہمارے شہر آئے, وزیر اعظم ہمارے شہر آئے, اور اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس یہ, اللہ کرے یہ پروجیکٹ سابقہ حکومتوں کی طرح کاغذوں سے باہر نکلے, گراؤنڈ پہ ہمیں نظر آئیں, اور ہمارا جو خطہ ہے اس کا کوئی فائدہ ہو سکے. مرزا صاحب تھوڑا سا ہم تھوڑی سی اس پہ بھی بات کریں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان عزت مآب جناب عمران خان صاحب تشریف لائے. ہم یہاں پہ کالم نگاروں کے کالم دیکھے, ہم نے لوگوں کی باتیں سنی, ہم نے ممبران اسمبلی کی چہمگوئیاں سنی, ہم نے چوک اعظم میں ٹراما سینٹر کا نام سنا, ہم نے چوک اعظم میں سوئی گیس کا نام سنا, اور بہت سے ایسی وعدے سنے جو کہ آج ہمیں وہاں پہ ٹی وی اسکرین کے ذریعے, ہمارا تو وہاں جانا درکنار تھا, ٹی وی اسکرین کے ذریعے ہم تک ایسے وعدوں کی آواز نہیں پہنچ سکی. تو آپ وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم صاحب کے دورے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کا دورہ لیا کیسا؟ بڑا پازیٹیو دورہ تھا. اعلان تو کیے جا چکے, میں صرف آج کے دن تک دیکھوں تو بہت ہی پازیٹیو دورہ تھا. اب ان کے جو الفاظ ہیں اگر وہ پیپروں سے نکل کے گراؤنڈ پہ آئیں تو یقیناً یہ نسلوں کے لیے اچھا دورہ ہوگا. تو اگر صرف باتوں کی حد تک دیکھوں تو آج کا دن ان کا بہت اچھا تھا, اور بھیا کے والوں کا بھی, جو خوشخبری آئی اور کرونا سے نکل کے کوئی چند اچھی باتیں سنی انہوں نے. تو میں تو امید کرتا ہوں کہ جو آج انہوں نے باتیں کی ہیں وہ گراؤنڈ پہ آئیں گی, اور میرے لوگ کچھ خوشحالی دیکھیں گے. یہاں ٹراما سینٹر بنے گا, یہ جو بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ ڈسٹرکٹ لیا میں ایک ہی جلسے میں 7 بڑے کالجز بننے جا رہے ہیں, 4 ریسکیو 112 آفیسز, 200 بستروں کے اوپر چائلڈ اینڈ مدر ہاسپٹل بن رہا ہے, جس کی بڑی ضرورت تھی ہمیں. یہاں زچگی کے بہت سارے کیسز ملتان شفٹ ہوتے تھے, اور بہت سارے مسائل تھے ماؤں کو. مورٹیلٹی ریٹ ساہیوال کا اور لیا کا بہت زیادہ تھا نا, ڈیلیوری کے دوران بچوں کا ڈیڈ ہو جانا اور یا ماں کا ڈیڈ ہو جانا, یہ بہت زیادہ آ رہا تھا. مورٹیلٹی ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس ہاسپٹل کی ضرورت تھی. یہ یقیناً ایک بہت بڑا تحفہ ہے, لیکن اگر یہ زمین پر آئے, اگر کاغذوں میں رہے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ نئی آنے والی حکومت کے لیے راستے روکنے کے لیے, ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے لیے ایک نئی شرارت ہوگی, جیسے کہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. بہت شکریہ مرزا رضوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے ہمیں بہت ہی وہ جو اہم نکات تھے آج وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان کے دورے کے حوالے سے انہوں نے بتائے, اور تحصیل کے حوالے سے جو ان کی ایفرٹ تھی ان کے حوالے سے بریف کیا. مرزا صاحب بہت شکریہ.